ارے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر جینے کا کیا مطلب ہے یار؟ ہمیں اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کی بات قول فیصل ہے، اللہ ایک بار جو بات بتا دیتا ہے پھر اللہ اپنے فیصلے سے پلٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی امت پر گرچہ 5 نمازوں کو فرض کیا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے اگر آپ کی امت یہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے گی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ کی امت کو 5 نمازوں کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھتے ہو، وہ 10 فجر پڑھنے کے برابر ہے۔ ایک مرتبہ ظہر پڑھتے ہو، 10 مرتبہ ظہر پڑھنے کے برابر ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ کا وعدہ ہے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت بتائی تمہارے لیے۔ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ۔ نماز سے غفلت بہت بڑی آفت ہے، یاد رکھیے۔ نماز کو چھوڑ دینا بہت بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے آپ اندازہ لگائیے محدثین کے اقوال کو سن کر۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے نا، اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارا دل رسول کی محبت کے لیے لرزتا ہے، سلف صالحین محدثین کے اقوال سنیے نماز چھوڑنے والے کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو فقہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ان سے تارک صلاح نماز چھوڑنے والے کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کی کیا سزا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا یحبس حتی یموت، بے نمازی کو قید خانے میں ڈال دو اور اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ اس کی موت نہیں آتی۔ بے نمازی کو جیل میں ڈال دینے کا حکم ہے جب تک کہ اس کی موت نہ آئے۔ جب امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دیکھو بے نمازی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ بے نمازوں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی معلوم ہے؟ کیوں نہیں ہوتی؟ جس طرح کافر کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بے نمازی اسلام کے نزدیک کافر ہے اور کافروں کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے جب بے نمازی کے بارے میں پوچھا گیا تو امام احمد ابن حنبل نے کہا تھا لا یدفن فی مقابر المسلمین، کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا جائز نہیں ہے۔ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جا سکتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا یقتل تارک الصلاۃ کالمرتد، جس طرح ایک مرتد کا قتل کرنا جائز ہے اسی طرح ایک بے نمازی کا قتل کرنا جائز ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے کہا بے نمازی اللہ کا اور اس کے رسول کا اور دین اسلام کا دشمن ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں بے نمازی کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین باقی نہیں رہا، اس نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا۔ بے نمازی اپنے ایمان کو برباد کر لیتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بلا شک و شبہ بے نمازی کافر ہے۔ لجنہ دائمہ کمیٹی سعودی عرب کی بہت بڑی کمیٹی ہے جس میں بڑے بڑے مفتیان اکرام موجود ہے۔ لجنہ دائمہ کمیٹی کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک آدمی میں، مسلمان میں اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھو گے مومن رہو گے، نماز چھوڑ دو گے کافر ہو جاؤ گے۔ ذرا میں اور آپ اپنے نفسوں کا جائزہ لیں، کہیں ہم کافر تو نہیں ہو گئے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، نمازوں کے بارے میں ہمارا کیا حال ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلا اپنی کتاب میں کو واقعہ نقل کرتے ہیں، غور سے سنیے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف
جو مشہور تابعی ہے، حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک آدمی داخل ہوا. لوگوں نے حجاج بن یوسف سے کہا، اے حجاج، ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں آیا ہے، کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے وہ آدمی کون ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا، میں نہیں جانتا وہ آدمی کون ہے. لوگوں نے کہا، اے حجاج، ابھی ابھی جو آدمی تمہارے دربار میں داخل ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے. اس نے حضرت عثمان کا قتل کیا ہے. حجاج بن یوسف نے جب سنا کہ اس کے دربار میں ایک ایسا آدمی داخل ہوا ہے جس نے حضرت عثمان نبی کے داماد کا قتل کیا، غصے میں آ گیا، تلوار نکالی. اس مجلس میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے.